الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو تکلیف دے کر احسان جتا کر کالذی ينفق مالہ رئاء الناس جیسے وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرے لوگوں کے دکھاوے کی خاطر ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب تو اس شخص کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو فأصابہ وابل پھر اس پر زوردار بارش ہو فترکہ صلدا اس بارش نے اس چٹان کو صاف کر کے چھوڑ دیا ہو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا یہ لوگ اپنے اعمال کے بدلے میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے کمثل جنت بربوۃ ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو ٹیلے پر ہو اصابہا وابل تو اس پر
زوردار بارش آئے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ اپنے پھل اور میوے کو دگنا دے دے، دگنا پھل آ جائے۔ فإن لم یصبھا وابل، اور اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی ہو، فطل، تو ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ دو آیتیں گزشتہ آیتوں ہی سے متعلق مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ 1 درہم کے خرچ کرنے پر 700 نیکیوں کا ثواب، اور اسی طریقے سے نیکی اور خرچ کرنے کے بعد اس کو خراب نہ کرنے کے لیے، یا یہ کہ احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر کسی کو اگر مال دیا جائے تو پھر ایسے لوگوں کا کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ہے۔ اور پھر کوئی مانگنے کے لیے آئے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ڈانٹے بغیر نرم گفتگو سے اس کو واپس بھیج دے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کر کے آدمی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ آج کی آیت میں اسی مضمون کو الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی۔ پہلی مثال، اور اس مثال سے پہلے اللہ نے صاف الفاظ میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقے احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی زبان سے بولے گا کہ ہاں ہم نے تم کو دیا، یہ احسان جتانا ہے۔ عزا کہتے ہیں تکلیف کو، اور تکلیف کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آدمی رویہ ہی ایسا اختیار کرے کہ اس سے اس صدقہ لینے والے کو تکلیف ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اس سے تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس سے انسان کا فائدہ ہوگا، یعنی جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کا جو فائدہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دینے والے کو اس پر جو اجر ملنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رضا ملنے والی ہے اس سے بھی آدمی محروم ہو جائے گا۔ اور جس کو دیا گیا اس کا تو کام بہرحال بن ہی جائے گا، اگرچہ کہ دینے والے نے بعد میں تکلیف پہنچائی ہو، لیکن جس کو دیا گیا ہے اس کا تو کام بن گیا، اس کی تو تکلیف دور ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تکلیف دور کر کے اس کی جگہ پر دوسری تکلیف نہ دو۔ مالی پریشانی میں تھا، اب پھر وہ عزت کی پریشانی میں آ جائے گا، اور مال کی پریشانی سے زیادہ عزت نفس کا نقصان آدمی کو بہت بے چین کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کے جو احکام ہیں جس میں جنت میں بدلہ ملنے کی بات ہوتی ہے، جنت میں بدلہ دیے جانے کی بات ہوتی ہے، تو ان احکام کا مکلف اور ان احکام کے ذمہ دار صرف مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ کافروں کو تو جنت میں کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آیتیں جو اس طرح کی آتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے، تو ان آیتوں کے اندر ایک تو یہ پیغام ہوتا ہے کہ اس میں بیان کیے جانے والے عمل کا بدلہ آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو۔ صدقہ کہتے ہی ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی مصیبت کے حل کے لیے خیرات کرے، اور مالدار بھی جو خیرات کرتے ہیں یہ بھی ایک تو زکوٰۃ ہے، واجبات ہیں، فرائض ہیں، اور دوسرے صدقات نافلہ ہیں۔ ان صدقات نافلہ کے اندر بھی ان مالداروں کے پاس ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں کام بن جائے۔ تو اس طرح کے جو صدقے ہوتے ہیں اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے عام صدقہ بغیر کسی بدلے کی امید کے، کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے میں اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں، اس پر تو بہت اجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اکثر صدقے وہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد نکالتا ہے۔ تو اب جو صدقہ نکالا جا رہا ہے اس میں اس کا مقصد اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں ہے،
بلکہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو زائل کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ تو پھر ایسے صدقے کا وہ اجر نہیں ہے جو اجر صدقات کا بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اجر، وہ صدقہ جو بغیر کسی عوض کے دیا جائے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جو کسی عوض کے تحت دیا جائے اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ فضیلتیں اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ مضمون ہم کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ آج کل صدقات نافلہ کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب کون سے صدقات باقی رہ گئے؟ وہ جو مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد آدمی نکالتا ہے بطور علاج کے۔ حدیث میں اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جو فضیلتیں اور جو ثواب اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ ایسے صدقوں پر نہیں ہے۔ اب اس میں ایک مضمون بہت اہم ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج کل ہمارے علاقوں میں، بلکہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں، بیمار لوگوں کی شفا کے لیے جان کا بدلہ، جان کا صدقہ نکالا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے صدقے میں جانور دے دیا، مدرسے کے بچوں کو دے دیا کہ آپ فلاں دن بکرا کاٹ کر بچوں کو کھلا دینا، اور دینے والے کی نیت صدقہ ہے اور وہ صدقہ بدلے میں ہے کسی بیماری کے یا کسی مصیبت کے زوال کے، تو صدقے کا بکرا جب مدرسے میں آئے گا، صدقے کا بکرا جب کسی جگہ یتیم خانے میں آئے گا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ بکرا جو ہے ذبح ہوگا اللہ کے نام پر، لیکن اس کی منشا اور مقصد کیا ہوگی؟ فلاں کی بیماری اس ذبح سے دور ہو جائے، فلاں کی بیماری اس ذبح سے دور ہو جائے۔ اور شریعت میں صدقے کی کسی خاص شکل کو یہ سمجھ کر اختیار کرنا کہ اسی راستے کے ذریعے ہم کو شفا ملے گی، یہ حرام ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ صدقے کے بکرے کا کھانا نہ کاٹنا جائز ہے نہ کھانا جائز ہے۔ عام جانور آپ دے دو، لیکن ہماری بھی نیتیں عام حالات میں جب خوشحالی ہو تب کوئی نہیں خرچ کرتا، کوئی نہیں نکالتا، اور جیسی گاڑی پھنسی تو پھر جب اللہ بھی یاد آتے ہیں، غربا بھی یاد آتے ہیں، مساکین بھی یاد آتے ہیں، پھر اب صدقات نکالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ گاڑی کے کیچڑ میں پھنس جانے کی وجہ سے اب یہ ہمارے صدقے کو دھکا لگانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مدد تو آئے گی اللہ کی، کوئی شک نہیں، لیکن نیت بہرحال ہماری کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتی ہے، کھوٹ پڑ جاتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیت ہی کو بنیاد بنا کر دو مثالیں دی۔ تو صدقے کے بکرے کا حکم سمجھ گئے کہ وہ جان کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، اور جان کا بدلہ جان تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جو جان کا بدلہ جان ہے، کسی نے کسی کی جان لی تو بدلے میں جان لی جائے گی۔ کیا ہے جان کا بدلہ جان؟ جان کا صدقہ، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب بعض جگہ اتنی جہالت ہے کہ بیمار کا ہاتھ اس جانور پر پھیرا جاتا ہے کہ جو بیماریاں ہیں وہ ساری بکرے میں ٹرانسفر ہو جائیں، اور پھر جو وہ لوگ کھائیں گے۔ اچھا، بعض جگہ طواف بھی کروایا جاتا ہے بکرے کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا وارا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعات کے قبیل سے ہیں، اس کی کوئی اصل اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ غریبوں کو کیوں اپنی بیماری منتقل کرنا چاہتے ہو؟ جب آپ کو دینا ہی ہے تو اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ رات کی تنہائی میں کسی کا گھر تلاش کر کے آپ پہنچا دیجئے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ریا بھی نہیں ہوگی، دکھاوا بھی نہیں ہوگا، اور دوسرے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے صدقے ضائع مت کرو احسان جتا کر زبان سے، والاذی، تکلیف پہنچا کر اپنے رویے سے۔ تو رویے سے بھی آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ ان کے ممنون کرم ہیں، یہ ان کے ممنون کرم ہیں، لہذا اچھی بری ہر چیز کی تائید بہرحال ہونی ہے، اچھی بری ہر چیز کی تائید بہرحال ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔
یہ ہے وہ عزا رویہ، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ نے صاف کر دیا لا تبطلوا، باطل ہو جائے گا صدقہ، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، دو لوگوں کا اس میں تذکرہ ہے، ایک وہ شخص جو منافق ہو، ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ خیرات کرتا ہو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا اس کا۔ اس میں دو طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک وہ جو ہے تو مسلمان لیکن دکھاوے کا خیرات اور دکھاوے کا صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو ہے کافر جو اللہ اور اس کے رسول آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے صدقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رئاء الناس صدقہ جو دکھاوے کا ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کافر کتنا ہی صدقہ خیرات کرے اس کی آخرت میں کوئی اس کو بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس میں دو مثالیں اللہ دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک لفظ آیا ہے نا رئاء الناس، اس کو بھی سمجھ لیں۔ دکھاوے کا صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ سیرت کے اندر ہم کو دو چیزیں ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ نے اپنی غربت کا آپ کے سامنے اظہار فرمایا، آپ نے بھرے مجموعے میں اعلان کر دیا کہ بھائی کوئی ہے جو ان کی یہ ضرورت پوری کر دے، تو صحابہ کھڑے ہوتے تھے، یا رسول اللہ ہم ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتے تھے اور ان کو لے کر چلے جاتے تھے۔ تو کیا آج کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ صحابہ جو دکھا کر حضور کے سامنے اس شخص کو لے جاتے تھے، کیا وہ ریاکار تھے؟ نعوذ باللہ۔ اب ہمارے سامنے وہ ایک ہی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت کے عرش کے سائے کے نیچے ایسے 7 لوگ ہوں گے جن میں سے ایک یہ ہوگا ایک ہاتھ سے اس نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ خاص شکلوں کا مسئلہ ہے، یہ عام حالات کا حکم نہیں ہے، ورنہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور نے اعلان فرمایا کہ اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لاؤ، تو ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لا کر ڈال دیے تھے مسجد نبوی میں۔ یہ تو دکھلانے کی چیز ہو گئی نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ ہمارے ذہن میں کیا ہے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے، ہم نے چونکہ ادھورا دین حاصل کیا ہے نا، ہم نے جتنا دین حاصل کیا 95% سن کر کے، پڑھ کر کے تو 0 الا ماشاء اللہ، اور سنا بھی کس سے؟ جو نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ عالم ہے، عالم نما ہے، مولویوں جیسے نظر آنے والے جاہلوں سے ہم نے باتیں سنی اور یہی چیزیں ہم نے دین سمجھ کر پھیلائی۔ نتیجہ کیا ہو گیا کہ اب یہ بات اگر مانی جائے کہ صدقہ صرف ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو نہ دیں، اس کے علاوہ صدقہ نہیں، تو پھر حضرت ابو بکر نے جو سارا مال لا کر حضور کی خدمت میں ڈال دیا تھا، حضرت ابو بکر پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال پوچھا تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا لائے ہو؟ کتنا لائے ہو نہیں، کیا لائے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لا لیا۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا اس کا آدھا لا لیا۔ صحابہ کے صدقوں کا تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے صدقے امت کو سکھائے، 2 طرح کے۔ آپ انفرادی طور پر اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو وہ حدیث ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں نکل کر ایسے اس کی مدد کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ وہ حدیث ہے۔ اور ملت کے اجتماعی کاموں کے اندر اگر آپ دے رہے ہو تو اگر آپ سب کے سامنے اعلان کر رہے ہو کہ میں اللہ کے راستے میں 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ترغیب ہے۔ اب ہم نے ہر چیز کو ایک ہی جگہ لا کر ڈال دیا۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 2 شکلیں بن گئی،
ایک اجتماعی معاملات میں خرچ کرنا، جیسے مدارس، مساجد، جہاد اور امت کی بیواؤں کا خرچہ، بیماروں کی تیمارداری اجتماعی شکل میں اگر کہیں ہو رہی ہو تو اس میں خرچ کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ انفرادی خرچ جو ہوتا ہے رات کی تاریکیوں میں جا کر کے اچانک، اب یہی حضرت ابو بکر ہیں، انہی کی دوسری زندگی دیکھیے۔ ان کے انتقال تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک بیوہ بوڑھی خاتون کی خدمت کیا کرتے تھے، گھر جاتے تھے، صفائی کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پھر آ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام بھی تھا، جس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو ایک ہی شخصیت میں ہم کو حدیث کے دونوں پہلو نظر آتے ہیں کہ وہ جو انفرادی صدقہ کیا کرتے تھے، جو اپنے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ چھپا کر کرتے تھے، اور جو ملت کے اجتماعی کاموں کے لیے صدقہ ہوتا تھا وہ کھلم کھلا کیا جاتا تھا۔ ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ قبرستان کے لیے چندے کا اعلان ہوگا تو کسی دل جلے کی آوازیں، آڈیو ریکارڈ آ جائے گا کہ یہ سب اس طرح کی چیزیں، یہ جہالت ہے۔ اعتراض اچھی چیز ہے، لیکن جہالت کا اعتراض اسلام میں پسند نہیں ہے۔ تو واضح ہو گیا مسئلہ رعاء الناس کا، ریاکاری کہاں اور دکھاوا کہاں کرنا ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم کو یہ ضابطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہاں ہم کو اعلانیہ عبادت کرنی ہے، کہاں ہم کو چھپ کر عبادت کرنی ہے۔ فرائض نماز ہم کو اعلانیہ پڑھنے ہیں، نوافل چھپ کر پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ نوافل چھپا کر پڑھی جائیں گی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا پڑھتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، کیا قرآن پڑھتا ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا کسی کو۔ لیکن جماعت 5 وقتہ یہ دکھانے کی چیز ہے، اعلان کے ساتھ دکھایا جائے گا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، اور یہ بھی تو ریاکاری میں آنا چاہیے۔ نوافل جو انفرادی چیزیں ہیں یہ چھپا کر کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں اپنے گھر ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں ادا کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے حجروں میں ادا کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا مغرب کی نماز کے بعد، عام طور پر روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ستون پسند تھے، پلر۔ اس لیے آپ نے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی اس میں بھی آپ نے 8 ستون لگائے، 8 پلر لگائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مغرب کی نماز ہوتی تو صحابہ پلروں کے پیچھے نوافل پڑھنے کے لیے دوڑتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بغیر پلروں کی مسجدیں اسلام کی شان نہیں ہے، یہ تو چرچوں کی طرف سے ہمارے پاس ایک ذہن بن گیا ہے۔ چرچ کو دیکھ لیا، کھلی ہے عبادت گاہ، بس ہم کو ایسے ہی چاہیے، بیچ میں کوئی پلر نہیں چاہیے، جبکہ شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں بات بتایا جاتا ہے کہ وہ بالکل پلروں کے پیچھے نوافل ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں چلے جاتے تھے۔ بہت سی وجوہات لکھی ہیں لوگوں نے اس کی۔ اس سلسلے میں بہترین مضمون اگر آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس کی جلد نمبر 3 میں اس موضوع پر بہت بہترین گفتگو کی گئی ہے، کلام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کسی ذریعے سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ مال ينفق مالہ رعاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے، ایک یہ اس کا بھی کوئی اجر نہیں ملنے والا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور پھر بھی مال خرچ کرتا ہے، اس کو بھی کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اب ان کی مثال دیتے ہیں، مثال سمجھ لیجئے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں نا صفوان، صحابہ کا بھی نام تھا صفوان ابن معطل۔ صفوان کا مطلب آتا ہے چٹان، چٹان، پتھر۔ اب حجر چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، اور صفوان جو ہوتا ہے ایک بڑا
بڑی چٹان بالکل چکنی۔ اللہ مثال دے رہے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ۔ اچھا دیکھو اللہ نے مثال بھی دی تو چٹان کی دی، کیوں؟ مکے میں مدینے میں پہاڑ ہی تھے آس پاس، تو ان کو آسانی سے سمجھ میں آتی تھی مثال۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس پتھر کے مثال کی طرح ہے، اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی جم گئی ہو۔ آپ بتائیے کہ چٹان پر مٹی ہوتی ہے یا آتی ہے؟ آتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ یہیں سے اللہ مثال بتا رہا ہے کہ چٹان پر جو مٹی ہوتی ہے وہ آئی ہوئی ہے، ہواؤں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے پتھر پر مٹی آئی اور بہت زبردست مقدار میں آئی۔ اچانک بارش ہوئی اور بڑی زبردست بارش ہوئی، تو پھر وہ مٹی وہاں باقی رہے گی یا صاف ہو جائے گی؟ اس کو قرآن نے کہا علیہ تراب، اس چٹان پر مٹی ہے، فاصابہ وابل، اس پر بارش آئی، وابل بڑی زبردست بارش آئی، فترکہ صلدا، تو اس بارش نے اس چٹان کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں یا کفر کی حالت میں خرچ کرتے ہیں، یہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال میں سے کسی بھی چیز کے قادر نہیں ہیں۔ یعنی ان کا مال دنیا میں گیا، بس وہ صدقہ بھی ضائع، مال بھی ختم، آخرت میں اس پر کوئی اجر ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس کو فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ لوگ نہیں قدرت رکھتے ہیں کسی چیز پر اس مال میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، ان نیکیوں میں سے جو انہوں نے کمائے ہیں، ان اعمال میں سے جو انہوں نے حاصل کیے ہیں، ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دینے والا۔ عام طور پر صدقہ اور خیرات بھی مسلمان ہی کرتے ہیں، کافر قوموں میں اس کا مزاج اور رواج بہت کم پایا جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات مسلمان ہی زیادہ کرتے ہیں، کافروں میں اس کا مزاج بہت کم پایا جاتا ہے۔ دوسری بات، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دیکھیے مال خرچ کرنے کے مضمون ہم دو جمعوں سے پڑھ رہے ہیں، دو درسوں سے۔ کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی گئی ہے کہ مال کو چھپا کر خرچ کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، مال خرچ کرنے کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا چاہنا، نہ بیماریوں سے شفا، یہ فائدے ہیں، مقاصد نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہیں نا بھئی آپ نے عطر لگایا، چلیے ایک اور بات دے دیتا ہوں میں، مسواک۔ مسواک کا مقصد کیا ہے؟ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک کے دو مقاصد، ایک منہ کی صفائی اور دوسرے رب کی رضا۔ مسواک کے دو چیزیں حضور نے فرمائی، یہ مقصد ہے مسواک کا۔ فوائد کیا ہیں؟ کہ جو آدمی مسواک کا عادی ہو، موت کے وقت کلمہ ملنے کی امید ہے۔ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، عام نماز پڑھنے والے سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مقاصد نہیں، فوائد ہیں۔ یہ مقصد پر چلو گے تو یہ فائدہ آپ کو خود بخود ملنے والا ہے۔ ایسے ہی صدقے اور خیرات میں اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، بیماریوں کا دور ہونا، پریشانیوں کا زائل ہونا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو مقصد اور فائدے میں اگر ہم نے فرق محسوس کر لیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ فائدے کی طرف توجہ دیتے ہیں، مقصد ذہن سے نکل جاتا ہے۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے، فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو ثواب ملے گا۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا ہٹ گئی، ثواب ملنے کی امید پہ لگ گئے، جو کہ مقصد نہیں تھا، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بس یہیں سے آدمی کی گمراہی شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، آنے کے بعد اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے پر ملنے والے فائدے کیا ہیں،
یہاں سے لوگوں میں گمراہی پیدا ہوئی۔ بعض نے فائدے ہی کو مقصد سمجھ لیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ راستے سے ہٹ گئے۔ سرما لگانا مقصد کیا ہے؟ حضور کی اتباع، اور فائدہ کیا ہے؟ آنکھوں کی روشنی۔ ارے فرق سمجھ رہے ہیں مقصد اور فائدے کا؟ صدقہ دینے میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور فائدہ کیا ہے؟ بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے راحت۔ یہاں فرمایا گیا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہ اے اللہ یہ مال آپ کی امانت ہے، آپ نے ہم کو دیا ہے، ہم آپ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کا مال ہے، ہم آپ کے خوشی کے لیے دے رہے ہیں۔ اب ان کی کیا مثال ہے؟ کمثل جنت، ایک ایسا باغ ہے بربوۃ، جو اونچائی پر ہو، ٹیلے پر ہو۔ اور یہ تو معلوم ہے کہ پہاڑوں کی جو بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں ان پر کاشتکاری ہوتی ہے۔ یہ جو ہم چائے پتی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پودے کہاں ہوتے ہیں؟ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں یہ پودے ہوتے ہیں، کاشت ہوتی ہے۔ کیرلا، آسام وغیرہ کے اندر اس کی بہت بڑی تعداد، پان جو کھایا جاتا ہے اس کی بھی ایک بڑی تعداد میں کاشت جو ہے پہاڑوں پر ہوتی ہے۔ اور وہاں جو کاشت ہوتی ہے اس میں فائدہ بھی زیادہ ہے، نقصان کم سے کم ہے، اس لیے کہ پانی جو اوپر سے پانی بارش کا آتا ہے تو وہ پانی اس پہاڑ کے ان کھیتوں سے ہوتے ہوتے زمین کی طرف بہہ جاتا ہے، تو جتنی ضرورت کا پانی ایک پودے کو مطلوب ہوتا ہے وہ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کمثل جنت، ایک ایسے باغ کی مثال ہے، بربوۃ، ایک ٹیلے پر ایک باغ ہے، اصابها وابل، زبردست بارش ہوئی، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس باغ نے اپنا پھل دگنا کر کے دے دیا۔ بارش زیادہ ہو تو میوہ زیادہ آئے گا، پھل زیادہ آئے گا، یہ فرماتے ہیں اس میں دگنا مل گیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بڑی بارش نہ ہو تو یہ باغ جو درخت جو پہاڑ پر ہے، ٹیلے پر ہے، یہ جو باغ ٹیلے پر ہے، بڑی بارش نہ بھی ہو، فطل، تو ہلکی پھلکی بوندا باندی سے بھی یہ پھل دے دیتا ہے۔ اب یہ مثال اللہ نے دی، اب اس کو منطبق کریں صدقے پر۔ اللہ اس میں ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے بہت مال دو گے تو ثواب بھی تم کو اسی درجے کا ملے گا، اور اگر زیادہ مالدار نہیں ہو، جیسے ہلکی پھلکی بوندا باندی سے بھی اس کھیت میں پانی، اس کھیت کا پھل نکل جاتا ہے، ایسے ہی چھوٹے سے صدقے اور خیرات سے بھی آخرت میں تم کو پھل مل جائے گا۔ اللہ نے یہ مثال سے ہم کو سمجھایا، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا مقصود ہے، مطلوب ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے مال خرچ کرو۔ زیادہ کرو گے تو زیادہ مال ملے گا، زیادہ تم کو اجر ملے گا، کم کرو گے تو تم کو اجر بہرحال ملنے والا ہے۔ اور یہ سبق صحابہ نے یاد کر لیا تھا، اس لیے جب کبھی اعلان ہوتا اللہ کے راستے یعنی جہاد کے لیے، جب کبھی اعلان ہوتا اللہ کے راستے یعنی جہاد کے لیے خرچہ جمع کرنے کی بات آتی، صحابہ اپنے گھر سے جو ہو سکتا وہ لے آتے، کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو محنت کر کے ایک دن کی مزدوری داخل کر دیتا۔ اب یہ پھر قصے جو بیان کیے گئے کہ ایک چھوٹی بچی کو ایک عورت لے آئی غزوہ احد میں اور بولے یا رسول اللہ اس کو آپ جو ہے نا وہ کر لیں، اپنے لیے ڈھال بنا لیں، میں نہیں آ سکتی، میرے بچے کو لے جائیں۔ وہاں تو پہلے ہی پابندی لگ جاتی تھی کس کے لیے نکلنا ہے، کس کو نہیں نکلنا ہے، بوڑھے لنگڑے لولے اپنے گھر میں بیٹھے ذکر کرتے رہیں گے، جوان جو ہیں وہ میدان میں چلیں گے ہمارے ساتھ، عورتیں جو ہوں گی اپنے محرموں کی خدمت کے لیے ساتھ چلیں گی ضرورت پڑنے پر۔
وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین کو ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کا موقع ملے گا۔ باقی غزوہ احد میں عورتیں مدینے میں تھیں اپنے مکانات پر، اسی لیے تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی نا، یا رسول اللہ حضور کی شہادت ہو گئی، حضور کی شہادت ہو گئی، تو مدینے سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو بہرکیف جب بھی اس طرح کی بات آتی تو صحابہ جو مال ہوتا وہ بھی دیتے، نہ ہوتا تو ایک دن محنت مزدوری کرتے، اس کے پیسے جمع کر دیتے۔ ایک صحابی نے لا کر کے مزدوری کر کے کھجور، ایک لپ کھجور لا کر دی تھی حضور کو غزوہ تبوک کے موقع پر کہ یا رسول اللہ میرے پاس بس یہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو مال صحابہ کا جمع تھا بڑا، اس بڑے ڈھیر پر آپ نے ایک چھوٹا ڈھیر پھیلا دیا۔ قدردانی، عزت افزائی، حوصلہ بخشی کہ دیکھو تم نے جو کام کیا ہے، اگرچہ کہ نظر چھوٹا آ رہا ہے لیکن اخلاص اور تمہاری تڑپ ہمارے نظروں میں اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو ہم بڑے مال کے اوپر پھیلا دیتے ہیں۔ اب تمہارا چھوٹا مال نہیں رہا بلکہ بڑے مال کا ایک حصہ تمہارا مال بن گیا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، خوب دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے صدقات اور عطیات اور خیرات کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ مال بھی جا رہا ہے اور ثواب بھی حاصل نہیں ہو رہا تو فائدہ کیا۔ اچھا، یہ سوچ کر کے صدقے خیرات سے آدمی کو رکنا نہیں چاہیے کہ بھئی اخلاص ہی پیدا نہیں ہو رہا تو صدقہ کر کے کیا فائدہ۔ شیطان اس طرح سے آئے گا پھر کہ جب تم اتنے سال سے دے رہے ہو صدقہ اور اخلاص ہی تمہارے اندر نہیں ہے تو فائدہ کیا۔ تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ دینا بھی تو اللہ کے حکم سے ہم دے رہے تھے، اللہ ہم تو دے رہے تھے، اب شیطان نے نیت خراب کر دی، ہم تو دے دی، اللہ اجر ضائع مت کر، مانگ تو سکتے ہیں اللہ پاک سے۔ تو اس لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ آیتیں صدقے اور خیرات کے احکام بھی بتا رہی ہیں، طریقہ بھی سمجھا رہی ہیں، فضائل بھی بتا رہی ہیں۔ یہ غزوہ سورہ بقرہ کا بہت اہم ترین حصہ چل رہا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اور 2 آیتوں میں اللہ نے اس مضمون کو نئے انداز میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے موقع سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو